افسانہ عیدگاہ حصہ سوم افسانہ نگار منشی پریم چند۔ ہم نے دیکھا اس سے پہلے کے ویڈیو میں کہ حامد عیدگاہ جانے کی ضد کرتا ہے اور امینہ اس کی دادی جو ہے وہ ڈرتی ہے اسے اکیلے عیدگاہ بھیجنے کے لیے۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سیویاں کون پکائے گا، بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا۔ کیا اس وقت سیویاں پکانے بیٹھے گی؟ اب وہ یہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مرد نہیں ہے گھر میں خود ہی اسے لے کر کے عیدگاہ چلی جاؤں۔ لیکن پھر یہ سوچ بھی جو ہے ان کے ذہن میں آتی ہے، ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر میں چلی گئی تو پھر یہاں گھر میں سیویاں کون پکائے گا۔ میں گھر پر رہوں گی تو سیویاں بنا کر کے تیار رکھوں گی، جیسے ہی وہ عیدگاہ سے آئے گا بھوکا پیاسا تو پھر میں اسے وہ سیویاں کھلاؤں گی۔ اب وہ عیدگاہ سے آئے گا، اس وقت اگر میں سیویاں بنانے بیٹھوں گی تو کتنا وقت جو ہے اور صرف ہوگا، کیا بچہ اس وقت تک بھوکا رہے گا؟ اور چونکہ یہ بھی 6 میل کا فاصلہ طے کر کے آئیں گی، بوڑھی ہیں، تو کیا اس وقت وہ کام کرنے کی پوزیشن میں رہیں گی؟ آگے اور دیکھیے کیا ہے۔ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے عید کا دن ہے، غربت کی ماری، زمانے کی ستائی ہوئی، حالات کی ستم ظریفی کا شکار امینہ کے پاس میں عید کے دن بھی پیسے نہیں ہیں۔ آج شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں عید کے دن پیسے نہ ہوں، ورنہ ہر گھر میں غریب سے غریب آدمی بھی عید پر کوئی پرانی چیز، کوئی جونی چیز استعمال نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک چیز اس کی کیا ہوتی ہے، سر سے پیر تک نئی ہوتی ہے، اور بچوں کا تو اور کیا کہنا۔ اس نے فہیمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن گھر میں پیسے اور نہ تھے اور گوالن کے پیسے اور چڑھ گئے تھے، دینے پڑے۔ حامد کے لیے روز 2 پیسے کا دودھ تو لینا پڑتا ہے، اب کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑھیا سلائی کڑھائی کرتی تھیں اور اسی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ انہوں نے کسی کے کپڑے سیے تھے تو 8 آنے ملے تھے۔ کتنے؟ آج تو 8 آنا بند ہی ہو چکا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی فقیر کو دیا جائے تو وہ منہ دیکھتا ہے۔ اس وقت انہوں نے جو کپڑے کی سلائی کی تھی تو 8 آنے ملے تھے، اور اس اٹھنی کو یہ ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی۔ ایمان کی طرح یعنی اس کی حفاظت کرتی چلی آئی تھی۔ وہ اٹھنی، وہ 8 آنا ان کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ کس لیے بچاتی تھی؟ کہ عید کے دن جو ہے، عید پر یہ کام آئے گا۔ اس 8 آنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پیسہ نہیں تھا ان کے گھر میں، اور گوالن کے پیسے چڑھ گئے تھے۔ گوالن جو دودھ دینے والی ہوتی ہے، اس کے جو دودھ لا کر کے گھر پر دیتی ہے، اس کے پیسے چڑھ گئے تھے، ادھار اس سے دودھ لیتی تھی تو اس کا بھی تقاضا تھا بار بار، اس لیے اس کو دینا پڑا۔ اب دودھ کیوں لیتی تھی؟ اپنے پوتے حامد کے لیے، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پینے کی اس کو عادت تھی، اس لیے روزانہ 2 پیسے کا دودھ۔ آج تو 2 روپیے کا بھی دودھ نہیں ملے گا، تو 2 پیسے کا اس وقت ملتا تھا۔ 6 آنے اس کو دیے اور ان کے پاس میں اب کل 2 آنے بچے تھے۔ 6 آنا اس کو دیا گوالن کو، دودھ کا جو پیسہ بنتا تھا، اور ان کے پاس میں اب کل 2 آنے بچے تھے۔ اس 2 آنے میں ان کو جو ہے عید کا تہوار گزارنا تھا۔ سمی، اس کا ذکر آیا ابھی پیچھے،
سنا ہے چودھری صاحب کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کوئی چیز چوری چلی جائے چودھری صاحب اس کا پتہ بتا دیں گے اور چور کا نام تک بتا دیں گے۔ جمعراتی کا بچھڑا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے، کہیں نہ ملا، تب جھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے کہا مویشی خانہ میں ہے، اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں سب خبریں دے جایا کرتے ہیں۔ اب ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری قاسم علی کے پاس کیوں اس قدر دولت ہے اور کیوں وہ قرب و جوار کے مواضعات کے مہاجن ہیں۔ جنات آ کر انہیں روپے دے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک سوچ ہے کہ ان کے قبضے میں کیا ہے، جنات ہیں، اور لوگ جو ہے آ کر کے ان سے پوچھتے ہیں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کے بارے میں، اور وہ ان کا صحیح پتہ بتایا کرتے ہیں۔ چودھری قاسم علی، اسی طرح ایک مثال یہاں پر وہ جمعراتی کا بچھڑا، جمعراتی نام ہے، اس کا بچھڑا کھو گیا اور اس نے جو ہے ادھر ادھر تلاش کیا، کہیں نہیں ملا، تو مجبوراً وہ چودھری کے پاس آیا اور چودھری نے بتایا کہ تمہارا جو بچھڑا ہے وہ مویشی خانے میں ہے، اور جا کر کے دیکھا تو وہیں پر ملا۔ ٹھیک ہے، جنات آ کر انہیں سب خبریں دے جایا کرتے ہیں۔ اور آج تو کیا زمانہ ہے، انسان ہی جنات بنے ہوئے ہیں، جس کو ہم خبری کہتے ہیں، برابر خبریں ادھر ادھر کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں روپیہ کماتے ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ قاسم علی کے پاس میں اتنی دولت کہاں سے، جنات انہیں روپے لا کر کے دیتے۔ گاؤں کے لوگ تھے سیدھے سادے، جو بھی کہانیاں تھیں، افواہیں تھیں، وہ اس کو سچ سمجھتے تھے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں موکل ہے، وہ ہمیں آ کے خبریں دیتا ہے، میں بہت بڑا عامل ہوں، کیسی بھی بیماری ہو، کچھ بھی ہو، چند دنوں کے علاج میں اسے ٹھیک کر دوں گا، اس طریقے کا دعویٰ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور آج کے اس سائنٹیفک دور میں، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ گاؤں کی بات تھی، بہت سارے قصے لوگوں کے تعلق سے، مکانوں کے تعلق سے، کنووں کے تعلق سے، درختوں کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، مندروں کے تعلق سے گاؤں میں مشہور ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ سے اندھی عقیدت میں اس پر اعتماد کرتے چلے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی معاملہ چودھری قاسم علی کے تعلق سے تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، اور وہ جو ہے اسے روپے پیسے لا کر کے دیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں، یہاں پر عامل کہتا ہے کہ میں تمہاری دکان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دوں گا، تمہاری دکان بہت اچھے سے چلنے لگے گی، اور خود جو ہے کیا کرتا ہے، اس سے پیسے وصول کرتا ہے، ہن برسنے لگے گا، تمہاری دکان میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ جب اتنا کر سکتا ہے تو تیرے اپنے خود کے لیے کر لے بابا، کیوں یہاں بیٹھ کے لوگوں سے 100 200 500 1000 2000 مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے، اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے جو ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے قواعد کرتے ہیں۔ رائٹ لیفٹ ہام پھوم نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں، جب ہی تو انہیں بہت خبر ہے، اجی حضرت یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ ہاں، پولیس کی بات آ گئی۔ اب پولیس والے قواعد کرتے ہیں، پولیس پریڈ گراؤنڈ، ہماری عیدگاہ کو بھی دیکھو پولیس پریڈ گراؤنڈ کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ ہم لوگ خوش ہیں کہ عیدگاہ کا اتنا بڑا گراؤنڈ ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ اس ایک عیدگاہ میں جو ہے، اس ایک میدان میں کتنے حصے دار ہیں، اور ہم خوش ہیں، اس کو عیدگاہ کا میدان کہتے ہیں۔
جب ہم سرکاری کاغذات دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا عیدگاہ کے لیے کتنی جگہ باقی بچی ہے، اور اب دکان والوں نے تو اس میدان کو اور تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیر، یہاں پر پریڈ ہوتی ہے، قواعد کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ جو بھی ہے، یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے رائٹ لیفٹ فام فوم، جو بچہ ہے۔ نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں، جبھی تو انہیں بہت خبر ہے، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں اور انہیں تمام چیزوں کی معلومات رہتی ہے، اس لیے یہاں کوئی چوری وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اجی حضرت، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں، برابر ہے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے ہوئے رہتے ہیں، کس سے؟ پولیس والوں سے، اور ان سے ہفتہ ان کو ملتا ہے۔ رات کو سب ایک محلہ میں چوروں سے کہتے ہیں اور دوسرے محلہ میں پکارتے ہیں جاگتے رہو، یعنی چور سے کہتے ہیں چوری کر اور ساؤ سے کہتے ہیں جاگتے رہنا، ان کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب جانتے ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ایک بچہ اپنے گھر کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ماموں صاحب ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپیہ مہینہ پاتے ہیں، 20 روپیہ مہینہ ان کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج پولیس والا اگر پکڑ لے ہے نا، بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے پر، رانگ سائیڈ میں گاڑی چلانے پر، ٹرپل سیٹ بیٹھنے پر، تو وہ بھی 20 روپیہ نہیں لیتا، وہ بھی 100 اور 50 مانگتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کی مہینے کی تنخواہ کتنی تھی؟ 20 روپیہ تھی، لیکن تھیلیاں بھر بھر کر گھر بیچتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تنخواہ تو ایک بہانہ ہوتی ہے، اصل کمائی جو ان کی ہے اوپر کی ہوتی ہے، ٹیبل کے نیچے کی ہوتی ہے۔ سب نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کی وجہ سے سب ہی بدنام ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا، ماموں اتنے روپے آپ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں بار لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ بچے نے پوچھ لیا تھا کہ ماموں جان اتنے پیسے آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تھیلیاں بھر بھر کے پیسے سمجھ میں نہیں آتا۔ بولے بیٹا ہم چاہیں تو اتنے پیسے روزانہ کما سکتے ہیں، لیکن ہم احتیاط سے کام کرتے ہیں تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو اور نوکری بنی رہے۔ یہ ڈر ہوتا ہے کہ نوکری چلی جائے گی، اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آتے، جہاں موقع ملتا ہے ہاتھ صاف کر دیتے ہیں، موقع پہ چوکا لگا دیا کرتے ہیں۔ ہمارے شہر کے بھی کچھ واقعات جو ہے پچھلے مہینے اخبارات میں آئے تھے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حامد نے تعجب سے پوچھا یہ لوگ چوری کراتے ہیں تو انہیں کوئی پکڑتا نہیں؟ دیکھو کتنا سیدھا بچہ ہے کہ جب یہ چوریاں کراتے ہیں تو انہیں پکڑتا کوئی کیوں نہیں؟ نوری نے اس کی کوتاہ فہمی پر رحم کھا کر کہا، نوری جو اس کے ساتھ میں تھا اس نے اس کی عقل پر ماتم کیا، کہہ رہے نا تجھے سمجھتا نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، سیدھا سادہ بچہ ہے، ارے احمق انہیں کون پکڑے گا، پکڑنے والے تو یہ خود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوری اس کو سمجھا رہا ہے، حامد کا جو دوست ہے، انہیں کون پکڑے گا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ تو خود پکڑنے والے ہیں۔ چوروں کو پکڑنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پولیس کی ہے، نگہبانی کی، نگرانی کی، چوکیداری کی، گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پولیس والوں کی ہے۔ لیکن اب یہ پولیس والے خود ہی جو ہے چوروں سے ملے ہوئے ہیں، تو اب بھلا بتاؤ انہیں کون پکڑے گا؟ لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے، یہ یہاں دنیا والوں کی اس سے تو بچ جاتے ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں دھول جھونک دیتے ہیں، انہیں دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے یہ نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی۔ وہ نوری جو ہے اپنے ماموں کا قصہ بیان کر رہا ہے جو پولیس والے ہیں اور جو تھیلیاں بھر بھر کر کے پیسے لاتے ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے، پیمنٹ کتنی ہے؟ 20 روپیہ مہینہ ہے۔ تو دنیا والوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کے عذاب سے
نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے سب۔ وہی کہہ رہا ہے نوری کہ تھوڑے دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو کیا کچھ بچا ہوگا؟ سارا مال متا جل گیا، ایک برتن تک نہ بچا۔ کئی دن تک درخت کے سائے کے نیچے سوئے، اللہ قسم پھر نہ جانے کہاں سے قرض لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ اللہ کی پکڑ آتی ہے ہر قسم کا۔ جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی قسم کی برائی اگر کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سامنے آتی ہے اور اس کو اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے۔ اب یہ اس کے سمجھنے پر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، میرے فلاں گناہ کی وجہ سے، میری فلاں غلطی کی وجہ سے، میرے فلاں ظلم کی وجہ سے، میری فلاں ناانصافی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو کیا کرے گا وہ؟ اس غلطی کو سدھار لے گا، اور اگر نہیں سمجھا تو پھر وہی غلطی دوبارہ یا سہ بارہ یا بار بار کرتا رہے گا اور پھر پریشانی میں، مشکلات میں مبتلا رہے گا۔ تو یہ جو پولیس والے صاحب تھے، تھیلیاں بھر بھر کے پیسے لاتے تھے، آگ لگ گئی تو سب کے سب مال و متاع جل کر کے خاک ہو گیا، اور کئی دنوں تک درخت کے نیچے سوتے رہے اور پھر کسی سے قرض لے کر کے برتن بھانڈے لے کر کے آئے۔ یہ جو لوگ ہیں کرپشن میں، رشوت خوری میں، حرام خوری میں لگے رہتے ہیں، سرکاری خزانے کو لوٹتے ہیں، عوام کو لوٹتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو ان کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے۔ یہ خود کھا نہیں سکتے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ان کے پاس میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر ان کو کھانے سے منع کر دیتا ہے۔ شوگر ہو جاتا ہے، بی پی ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، اور خدا جانے کون کون سی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ حرام کی کمائی جو ہے یہ کھا نہیں سکتے، خالی دیکھنے کے لیے ان کے پاس میں روپیہ پیسہ ہوتا ہے، شاہانہ زندگی ان کے پاس میں ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے تڑپ تڑپ کر کے اور ترس کر کے، ایڑیاں رگڑ کر کے یہ مرتے ہیں۔ ہمارے اپنے گلی محلے میں دیکھ لو، جو بھی اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بظاہر بڑی چمکدار نظر آتی ہے، ٹھاٹ باٹ والی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذہنی طور سے اتنے قلاش ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں رات کی نیند تک میسر نہیں ہوتی۔ رات میں سونے کے لیے انہیں نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کرپشن ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، رشوت خوری ہی ان کے لیے جو ہے وہ سب سے اہم ذریعہ ہے کھانے کمانے کا۔ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی ہے، اولاد بھی ویسی ہی نکلتی ہے۔ جب حرام ان کے پیٹ میں جائے گا، حرام لقمے سے پرورش ہوگی، تو اولاد کیا فرما بردار نکلے گی، اچھی نکلے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کمائی پر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ مکمل طور سے حلال ہونا چاہیے۔ اگر 99% حلال ہے اور 1% حرام آ گیا تو وہ 1% حرام پورے حلال کو بھی کیا کرے گا؟ برباد کر دے گا۔ جیسے ایک ٹنکی پانی ہے، صاف شفاف پانی ہے، اچھا پانی ہے، لیکن اگر اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ پورے پانی کو کیا کرے گا؟ خراب کر دے گا۔ یہی حال کمائی کا ہے، یہی حال رزق کا ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسا برتن لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹنکی میں صاف پانی ہے، اگر ہم صاف برتن لے کر کے گئے تو ہمیں صاف پانی ملے گا۔ اگر ہم گندا برتن لے جاتے ہیں تو ہمیں کیسا پانی ملے گا؟ گندا برتن ملے گا۔ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا جس کے نصیب میں ہے اس کو اتنا ملے گا۔
اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے یا حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلے ویڈیو میں ہم اس افسانے کے اگلے حصے کو دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔